مثال کے طور پر اس دور میں زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دی جاتی ہے، کرائے پر دی جاتی ہے، جبکہ علماء کو، مشائخ کو حدیث مبارکہ میں بالکل ممنوع ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے زمین کو کرائے پر دینے سے۔ اس کی دلیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء الارض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 2346، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں، وہاں حدیث کا نمبر ہے 3944، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسپیشل باب قائم کیا ہے، باب قراء الارض، بیان ہے زمین کو کرائے پر دینے کا۔ دوسری بات یہ ہے، مسند احمد میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان ھذا شأنکم، کہ اگر اسی طرح زمین کو کرائے کے دینے کے معاملات میں تم لڑتے رہو گے آپس میں، تو پھر اس کو کرائے پر دینا چھوڑ دو۔ فلا، پس نہ، تکرہ المضارع، تو یہ زراعت والا کام، یہ کرائے پر دینے والا کام ختم کرو۔ مسند احمد ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے، اور یہی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے 3390، اور اسی طرح تیسری روایت جو کہ دارقطنی سند و حسن، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سنن نسائی میں ذکر کی ہے 3890، فرمایا ایک وہ آدمی کاشت کر سکتا ہے جس کو زمین تحفے میں دی جائے، اور دوسرا وہ آدمی زمین کاشت کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہو، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو ٹھیکے پر دیا کرتے تھے، دیا بھی کرتے تھے، لیا بھی کرتے تھے کرائے پر۔ تو ان کو حضرت رافع بن خدیج نے یہ بات سنائی، اور وہ ان کے چاچوں کے پاس آئے، ان سے ذکر کہ انہوں نے کہا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو ٹھیکے سے دینے سے رک گئے۔ اس کا حوالہ 1547 صحیح مسلم، اور اسی طرح امام مسلم نے ایک اور روایت پیش کی ہے، ذکر کی ہے ابن ماجہ نے بھی، کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو خود کاشت کرے، اگر خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کو فری میں دے دے کاشت کرنے کے لیے، فری میں۔ یہ امام ابن ماجہ اور امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ اب دیکھیں یہ واضح مسئلہ ہے، اتنے سارے دلائل ہیں، پھر بھی علماء کرام، مفتیان کرام کیونکہ یہ مسائل پیدا کر کے مسئلے کو طول میں لے کر تعویل کر کے کوشش کرتے ہیں تاکہ ان حدیثوں کا وہ رد کر سکے۔ دیکھیں اگر ایک عام شخص حدیث کا رد کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منکرین حدیث، لیکن ایک عالم حدیث کا رد کرے جبکہ حدیث موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 4 حوالے، اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا، ٹھیکے پر، اور یہ واضح بات ہے۔ دور حاضر میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں لوگوں کے، جن لوگوں نے
ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مثال کے طور پر دور حاضر میں 1,00,000 روپے کا ایکڑ ہے، فصل نہیں ہوتی، فصل کا ریٹ نہیں ہے، تو فساد تو ہوگا، لڑائی تو ہوگی۔ اگر فصل اچھی ہوتی ہے، دکان اچھی چلتی ہے، تو مالک کے پیٹ میں درد کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فوراً کہتا ہے کہ اگلے سال میں نے رقبہ خود کاشت کرنا ہے۔ فصل اچھی ہوئی ہے تو اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے، تو جب یہ معاملہ ہوگا، اس لیے تو آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی سے یہ منع کر دی ہے کہ ایسا اصول، ایسا قانون کہ جس سے انسان آپس میں لڑیں، فساد پیدا ہو، حسد پیدا ہو، بغض کھڑا ہو، ایسی بنیادیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع سے ختم کر دی۔ زمین کا مالک تو اللہ ہے، تو اس لیے زمین کو ٹھیکے پر دینا شریعت میں جائز نہیں، کرائے پر دینا شریعت میں جائز نہیں۔ یہی مسئلہ ہے دکانداری کا۔ ایک دکان کرائے پہ چلی گئی، اس کا کسٹمر سب سے زیادہ آنے لگا، چند دنوں کے بعد دکان کے مالک کی نیت خراب ہونے لگی، اس نے فوراً کہا دکان خالی کرو، ان کی محنت ضائع چلی گئی۔ تو یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور یہی معاملہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، جگیرداروں میں، ذمہ داروں میں، اور پھر زمین میں۔ یہ اچھی فصل اس میں ہوتی ہے، یہ ہماری ہے، اس میں فصل کمزور ہوتی ہے، یہ آپ کی ہے۔ مثال کے طور پر بعض یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، نصف نصف کر لیں۔ نصف کے مالک کہتا ہے میں اس طرف سے فصل اٹھاؤں گا، اور جو رات دن کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اس طرف سے فصل اٹھاؤں گا۔ آپ بتائیں، اس لیے تو اس کو سود بھی کہا ہے۔ زمین کے ٹھیکے داری کو سود سے تعبیر کیا ہے۔ سود اس طرح ہے کہ اس کے گھر میں 1,00,000 روپیہ آ گیا، اس نے کیا محنت کی ہے، کیا کوشش کی ہے، کیا کاوش کی ہے، کیا پسینہ بہایا ہے۔ جبکہ حلال رزق تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ محنت کرے، کوشش کرے، کاوش کرے۔ وہ گھر میں پڑا ہے اور اس کے گھر میں 1,00,000 روپیہ آ گیا، اس کا ٹھیکیدار کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کی فصل نہیں ہوئی، اس نے جوا کھیلا ہے۔ فصل لگ بھی سکتی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، کبھی آسمان سے مل جاتا ہے، کبھی زمین میں دھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے 1400 سال پہلے ہی سے اس دروازے کو بند کر دیا، یہ ٹھیکیداری والا نظام۔ ہاں، جس کو رب نے زیادہ زمینیں دی ہیں وہ اپنے بھائی کو ویسے کاشت کرنے کے لیے دے دے، شریعت میں بھی یہی ہے، ورنہ یہ فساد اسی طرح جاری رہے گا، اسی طرح یہ آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، یہ سارے معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت پر اور صحیح شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے کہ کتنے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام خود زمینیں ٹھیکے پر لیتے ہیں، خود ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، ان کی زمینیں ٹھیکے پر چل رہی ہیں، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اور ہم اپنے فائدے کے لیے شریعت کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، شریعت کو بیان بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی روزی کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے رزق کا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا لالچ ہے۔ اس لیے واضح طور پر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے زمین کو کرائے پر دینے سے۔